رمضان کی اس مناسبت سے غیر مسلموں کو مانوس کرنے اور اسلام سے قریب کرنے کی کوششیں کریں۔ ملک کے حالات اس قدر بد سے بدتر چل رہے ہیں، آئے دن میڈیا کے ذریعے سے اسلام کے خلاف نفرت، مسلمانوں کے خلاف نفرت، اسلام دشمنی اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے والے بھاشن، عام آدمی نہیں، سیاسی لیڈر، کسی صوبے کا سی ایم، کسی اس ملک کا پی ایم، یہ اتنے بڑے عہدوں پہ پہنچنے کے بعد بھی ایسے بھاشن دے رہے ہیں جس سے مسلمانوں کو ایک زہریلا سام بنا کر پورے ملک کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، ہم اپنے آس پاس رہنے والے غیر مسلم بھائیوں سے اتنا انسیت اور محبت کریں کہ وہ اسلام پر، امن پر، شانتی پر، ہماری اخلاق پر گواہی دے سکیں۔ میڈیا جھوٹ بول رہا ہے، ہمارے پورے سرکل میں مسلمان دوست ہیں، لیکن کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جیسا میڈیا بول رہا ہے۔ وہ ہمارے غیر مسلم دوست گواہی دیں، ہمارے دکانوں پر، ہمارے ہوٹلوں پر کام کرنے والے غیر مسلم گواہی دیں کہ ہمارا اونر، ہمارا پارٹنر، ہمارا پڑوسی اتنا با اخلاق ہے۔ جو میڈیا بول رہا ہے، جو سیاسی لیڈر بول رہے ہیں، وہ سب جھوٹے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے 40-50 مسلمان دوست ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جیسا یہ لوگ بول رہے ہیں۔ یہ پوزیشن آنا ہمارے اخلاق سے، ہمارے رویے سے، ہمارے ان کے ساتھ سلوک سے یہ کوشش کرنے کا موقع ہے۔ اس کے لیے کرنے کی جو چیزیں ہیں، اپنے غیر مسلم دوستوں کو مسجد لائیں۔ جمعہ کا بیان ہے، کسی دن لانا ہو اپنے غیر مسلم دوستوں کو تو خطیب صاحب کو، اپنے مسجد کے امام صاحب کو پہلے بتا دو کہ ہم اپنے غیر مسلم دوستوں کو بھی لائیں گے، تاکہ ان کے متعلق بھی کچھ بات کر سکیں۔ اور نارمل دنوں میں، نارمل اوقات میں لائیں، نماز کا منظر دکھائیں، اذان کسے کہتے ہیں، مسجد کسے کہتے ہیں، مسجد میں کیا ہوتا ہے، مسجد پرچار کرائیں، اذان پرچار کرائیں، قرآن پرچار کرائیں۔ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، قرآن پورے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ اسے پڑھنا، اسے سمجھنا ہر انسان کا حق ہے، مسلمان کا تو ہے ہی ہے، ہر انسان کا حق ہے۔ تو کوئی انگریزی کا قرآن، کوئی تیلگو کا قرآن اپنے غیر مسلم بھائیوں تک پہنچائیں۔ افطار کے موقع پر بہترین دسترخوان لگتا ہے، اپنے غیر مسلم دوستوں کو افطار میں شریک کر لیں۔ دکان پر ہو رہا ہو، کارخانے میں ہو رہا ہو، اپنی آفس میں ہو رہا ہو، جہاں تمہارے افطار کا دسترخوان لگے، تمہارے آفس میں کوئی بھی مذہب کا بندہ ہو، روزہ ہو یا نہ ہو، بہر صورت اسے اپنے دسترخوان پر بٹھاؤ، اسے کھلاؤ پلاؤ۔ کھانے کے بعد اللہ نے فطرت ایسی بنائی ہے، بندہ جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے، نفرتیں کم ہوتی ہیں، دشمنیاں ختم ہوتی ہیں۔ تو اپنے غیر مسلم بھائیوں کو مانوس کرنے کے لیے آپ اپنی گھر والیوں سے کہو، افطار کے وقت جو سامان تیار کرتے ہیں اس میں سے 2-4 پلیٹ پڑوسیوں کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ، پڑوس میں اگر غیر مسلم ہو تو فروٹس اور وہ کھانے جو وہ پسند کرتے ہیں وہ بھی انہیں پہنچانے کا اہتمام کریں، چاہے اسے وہ روزہ نہ ہو، اسے ان سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ یہ مت سمجھیں کہ صرف روزے داروں کو کھلانے سے ہی ثواب ملتا ہے، ثواب بھی سب کچھ نہیں ہے۔ ثواب سے آگے بڑھ کر اسلام کی نمائندگی اور دوسروں کو ہدایت کی طرف لانا، یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کتنے رمضان ہماری زندگی کے گزر گئے، لیکن ہمارے ساتھ گھومنے پھرنے، کاروبار کرنے والا کوئی غیر مسلم روزے سے مانوس نہیں ہو سکا، اسلام سے مانوس نہیں ہو سکا، قرآن سے مانوس نہیں ہو سکا۔ کیا وجہ ہے کہ 40 رمضان گزر گئے، ایک غیر مسلم کو بھی میں اسلام نہیں سمجھا سکا؟ یہ مسلمان بنانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، کم از کم نفرت تو ختم ہو، محبت تو پیدا ہو، اسے سمجھ میں آئے کہ بھئی یہ صحیح مذہب ہے، یہ لوگ صحیح کر رہے ہیں، یہ غلط نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے انہیں مسجدوں میں لانا، افطار کے دسترخوان پر بٹھانا۔ یہ غیر مسلموں کو لانے کا مطلب یہ نہیں کہ سیاسی لیڈروں کو لاؤ، سیاسی لیڈروں کو چاہے دسترخوان پر لاؤ، چاہے انہیں دکانوں پر لاؤ، چاہے انہیں اپنے گھروں پر لاؤ، چاہے انہیں اپنی مسجدوں پر لاؤ، ایک پیسے کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے، ایک پیسے کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور اگر بھکاریوں کو اٹھا کے لاؤ گے، جو سڑک پہ بھیک مانگ رہے ہیں، ان کو لا کے دسترخوان پر بٹھاؤ گے، ایک پیسے کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اپنے مڈل کلاس کے جو غیر مسلم دوست ہیں ان کو لانے کی بات کی جا رہی ہے، نہ بالکل ہائی لیول کے جو ہر جگہ پر اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ وہ گھٹیا نچلے درجے کے جن کے سامنے صرف پیسہ ہی پیسہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کسی کے سامنے نوٹ ہے، کسی کے سامنے اوٹ ہے۔ ان دونوں کو چھوڑ کر جو مڈل کلاس کے ان سے دوستیاں کرو، انہیں اسلام کے قریب کرنے کی کوشش کی جائے۔ افسوس کی بات، رمضان کے مہینے میں ہم اپنی یہ ذمہ داری پوری نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے ہی بازو ریاست کی ایک مسلمانوں کی کثیر آبادی والے شہر میں عین افطار کے موقع پر، عین تراویح کے موقع پر شریر اسلام اور مسلمان دشمنوں کا ایک جھنڈ گروپ بنا کر نکلتا ہے، اور مسجدوں کے سامنے آ کر وہ ریالی کی شکل میں جھنڈے لے کر اور JSR کے نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں عین افطار کے موقع پر، عین تراویح کے موقع پر، جہاں سارے مسلمان مسجد میں مصروف ہیں، افطار میں مصروف ہیں، تاکہ بھڑکاؤ کے ذریعے سے نفرت پھیلائی جائے، دشمنی پھیلائی جائے، لڑائی جھگڑے کا ماحول کیا جائے، اور پھر اس کے بعد پورا پلان رہتا ہے کہ پیچھے سے ہمارے نوجوان کچھ غصہ دکھائے،
کچھ ان کو ڈانٹے کرے، اوپر سے فوراً پولیس آئے گی، لاٹھی چارج کرے گی، اور جو ہاتھ لگا اسے پکڑ کے لے جا کے جیل میں ڈال دے گی۔ قصور کس کا ہے، غلطی کس کی ہے؟ مسلمان اس موقع پر بیچارہ فروٹس لانے کے لیے آیا افطار کی خاطر، لے جا کے جیل میں ڈال دیا، جھگڑے میں مبتلا تھا۔ ارے جھگڑا ہوا کس وجہ سے؟ کیوں یہاں مسجد کے سامنے آ کر نعرے لگائے گئے؟ ان آنے والے شریر بدماشوں کو لاٹھی چلانا چاہیے۔ انصاف اندھا ہوتے جا رہا ہے ہماری اس کوتاہی کی وجہ سے کہ ہم رمضان کے مہینے میں اپنے برادران وطن کو مانوس نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ پوری پلاننگ کے ساتھ نفرت پھیلانے میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔